رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پارٹ 12۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ باندھنے سے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالے رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے اور اس کا کنارہ آپ کی پیٹھ پر دونوں مونڈوں کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی بھی پہنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ کا شملہ کبھی داہنی طرف آگے ہوتا تھا اور کبھی پیچھے، دونوں شانوں کے بیچ پڑا رہتا تھا اور کبھی کبھی پورا لپیٹ لیتے تھے اور اس کا رنگ کالا ہوتا تھا۔ اسی طرح عمامہ کے نیچے سر سے چپٹی ہوئی ٹوپی یا کپڑا ہوتا تھا، اور فرماتے ہم میں اور مشرکین میں یہی فرق ہے کہ ہم ٹوپیوں پر عمامہ باندھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ باندھنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ تقریباً 7 گز لمبا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ میں شملہ یعنی نیچے کچھ کپڑا چھوڑ دیتے تھے جو تقریباً 1 بالشت ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کا شملہ دونوں شانوں کے درمیان ہوا کرتا تھا، جیسے کبھی کبھی سر پر بھی ڈال لیتے تھے۔ عمامہ کے نیچے آپ ٹوپی ضرور پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ وطن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے چپٹی ہوئی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ٹوپی اٹھی ہوئی باڑ دار ہوتی تھی۔ کتنی باتیں ہمیں پتہ چل گئی۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا پہننے سے متعلق حدیث ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریف کیسے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر ایک جوتے میں 2 تسمے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے ایک سفر پر جا رہے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لوگوں جوتیاں زیادہ لے لو، کیونکہ آدمی جب تک پیر میں جوتا پہننے رہتا ہے وہ سوار کی طرح رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی جوتا پہنے تو پہلے دانے پیر میں پہنے، اور جب نکالنے لگے تو پہلے دائیں پیر سے نکال لے۔ دانا پیر پہننے میں پہلے اور نکالنے میں بعد میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے جوتا پہنے تو دائیں جانب سے شروع کرے اور جب نکالے تو بائیں جانب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک اس طرح کے تھے جس نے ہمارے یہاں جیسے ہمارے یہاں چپل کہتے جسے ہمارے یہاں چپل کہتے ہیں، یہ صرف ایک تلے کا ہوتا تھا جس میں تسمے لگے ہوتے تھے۔ اسے کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں اور سنت طریقوں کو فالو کریں۔ سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، ایک سنت کو زندہ کرنے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنایا، آمین۔